اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ قضاء و قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے امور، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو تقدیر اور فیٹ بنائی ہے ان کو کہا جاتا ہے، ان کے احکام، اور اسی طریقے سے جو تقدیریں ہیں انسان کی اور دوسری مخلوقات کی، ان تمام تقادیر کو قدر کہا جاتا ہے۔ بہرحال دونوں قضاء و قدر، یعنی میں عام طور پر یہ کہا کرتا ہوں اس کے لیے سمجھنے کے لیے صرف مختصر، چونکہ ہمیں حکم بھی نہیں ہے کہ اس کے گہرے اس کے اندر جائیں، مختصراً یہ کہ ہم جو کرتے ہیں، جو بھی کام ہمارا ہے، عام ایک سمجھنے کے لیے چیز کو، وہ اس لیے نہیں کرتے کہ جو ہماری تقدیر ہے اس کے مطابق ہی ہمیں کرنا ہے، نہیں، بلکہ جو تقدیر میں لکھا گیا ہے وہ اللہ کے علم میں تھا، اور اسی لیے ہمارے جو ہے وہ کام جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق اس لیے ہیں کہ ہم مجبور نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے علم میں تھا تو وہ تقدیر ہماری لکھ لی گئی تھی۔ جیسا کہ اگر ایک ٹیچر کسی اسٹوڈنٹس کے بارے میں اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ یہ پاس ہو جائے گا، یہ فیل ہوگا ایگزام کے اندر، اور وہ کہہ دیتا ہے یا دل میں اس کے یہ سوچتا ہے کہ یہ پاس ہوگا اور یہ فیل ہوگا، اور اس کے بعد ہوتا بھی یہی ہے، تو اس کی علم نے ان دونوں کو مجبور نہیں کیا ہے پاس ہونے پر یا فیل ہونے پر۔ اسی طریقے سے ڈاکٹر کسی مریض کے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ یہ بندہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد جو ہے اب اس کی جو ہے مرض ایسا ہے کہ اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے، تو یہ ختم ہو جائے گا، اور وہ ختم ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس ڈاکٹر کی علم نے اس کو مجبور کیا ہے۔ ہمارے کاموں کی وجہ سے جو ہے وہ جو بھی کام ہیں، ان افعال جو ہیں، جن کاموں کے اندر ہم خود اپنے ارادے سے کام کر رہے ہیں، ان کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق، چونکہ اللہ کو علم ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور ابھی اس کے بعد کیا کرنا ہے، تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ تقدیر جو ہے وہ لکھ لی ہے۔ وہ تقدیر ہمیں مجبور نہیں کرتی ہے۔ البتہ قضاء اور قدر کے درمیان فرق جو ہے وہ علماء نے نہیں بیان فرمایا ہے، اور البتہ امیر المومنین کے ایک جو ہے فرمان سے جو روایت شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمائی ہے، اور انہوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ امیر المومنین ایک دیوار گر رہی تھی، اس کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ دیوار ہلنے لگی، گرنے لگی، تو امیر المومنین اس دیوار سے ہٹ کر دوسری طرف جانے لگے، تو کسی دیکھنے والے نے کہا کہ یا علی، آپ قضاء سے بھاگ رہے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ قضاء سے میں قدر کی طرف جا رہا ہوں۔ اس سے بہتر جو ہے وہ کوئی بھی یعنی تعریف قضاء اور قدر کی جو ہے وہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ یعنی اس کا مطلب جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ قضاء جو ہے وہ عام ہے، یعنی قضاء جو ہے وہ اللہ کی تقدیر ہے، وہ فیصلے ہیں کہ جن فیصلوں کے اندر تبدیلی اور چینجز بھی ہوتے ہیں، اور وہ فیصلے بھی قضاء ہی کہے جاتے ہیں کہ جن کے اندر چینجز نہیں ہوتے ہیں، یعنی قضاء لفظ عام ہے، اور قدر جو ہے وہ خاص ہے، وہ صرف ان فیصلوں کے لیے ہے کہ جو فیصلے چینج نہیں ہونے والے ہیں۔ دعا سے، صدقات سے، اچھے اعمال سے جو ہماری قضاء تبدیل ہوتی ہے، تو اس کو جو ہے وہ قضاء وہ کہ جو امیر المومنین نے اشارہ فرمایا ہے کہ وہ تبدیل ہونے والی قضاء ہے، اور اس کے بعد ایک قضاء و قدر وہ ہے کہ جو تبدیل نہیں ہونے والی ہے۔ تو اسی لیے امیر المومنین نے اس قضاء و قدر کے بارے میں، یعنی قضاء و قدر کے بارے میں، بلکہ ایک اور بات کہ جو آیت اللہ العظمیٰ سید ابو القاسم الخوئی رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی جبر و تفویض کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ارشاد فرمایا تھا اپنے کسی درس کے اندر، اور اس کو مختلف علماء نے اپنی کتب کے اندر نقل فرمایا ہے کہ آپ ارشاد فرمایا تھا آپ نے کہ اگر کسی شخص کا ہاتھ جو ہے وہ شل ہو گیا ہو، اور اس ہاتھ اس کا حرکت نہ کر سکتا ہو، اور اس کے بعد ڈاکٹر اس ہاتھ کے اوپر کوئی
ایسا الیکٹرک آلہ لگا دے کہ جس کے ذریعے سے اس کا ہاتھ حرکت کرنے لگ جائے، تو اب وہ آلہ اگر ہٹائیں تو وہ ہاتھ نہیں ہلتا، لیکن اگر آلہ لگا دیں گے تو وہ ہاتھ ہلنے لگ جائے گا۔ تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو جبر و تفویض کے امر بین الامرین ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان اپنا ارادہ اس کا ہو تو وہ حرکت جو ہے وہ پورے ٹوٹلی اس کے ارادے پر جو ہے وہ منحصر نہیں ہے اس کی حرکت، بلکہ اس کے ساتھ اس الیکٹرانک آلے کا وجود بھی ضروری ہے۔ تو وہ جو ایک قوت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس حرکت کے لیے دے دی ہے، اس قوت کا ہونا بھی ضروری ہے اور انسان کے اس ارادے کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو اس لیے اس طریقے سے جبر اور تفویض کو جو ہے وہ منع کیا گیا ہے کہ وہ قطعاً ہمارا عقیدہ نہیں ہے اور اس سوچ کے ساتھ ہمیں نہیں رہنا چاہیے، اور بلکہ قضاء و قدر کے بارے میں امیر المومنین سے جب پوچھا گیا قدر کے بارے میں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بحر عمیق فلا تلج ہو، بہت ہی گہرا سمندر ہے، اس کے اندر مت جانا۔ پھر پوچھا گیا، آپ نے ارشاد فرمایا طریق مظلم فلا تسلک ہو، یہ ایک اندھیرا ہے، تاریک راستہ ہے، اس راستے پر نہ چلنا، بھٹک جاؤ گے۔ پھر کہا سر اللہ فلا تتکلف ہو، اللہ کا راز ہے، یہ تمہاری تکلیف نہیں ہے۔ اللہ کی جو ایک پالیسی ہے، اس نظام کو، پوری کائنات کے نظام کو چلانے جو ہے وہ چلانے کے لیے اس پالیسی کا نام جو ہے وہ قضاء و قدر ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پالیسی، وہ اس کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا ہے، اور جس چیز کو اس نے علم دیا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس جہاں جہاں تک جو ہے وہ علم وہ دے رہا ہے، وہاں تک جہاں انبیاء علیہ السلام کو ان کے درجات کے مطابق، اوصیاء کو، ائمہ علیہ السلام کو ان کے درجات کے مطابق جو علم دیا ہے، وہ علم ان کے پاس ہے، وہ اس کا دیا ہوا ہے۔ لیکن وہ جو مکمل علم ہے قضاء و قدر کا، وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے، اس کے علاوہ کسی دوسرے کے پاس نہیں۔ قضاء و قدر کے ساتھ ارادہ اور مشیت اور قضاء و قدر، یہ دونوں علم الہی ہیں، اور اس کے بعد قرآن مجید کے اندر عدل الہی کو سمجھنے کے لیے بعض اوقات ہدایت کا لفظ اور ضلالت کا لفظ جو ہے وہ بھی گمراہی کا، جسے کہتے ہیں ضلال، ہدا اور ضلال، یہ دونوں لفظ استعمال ہوئے ہیں، اور یہ بھی مختلف معنوں میں، اور اس کو بھی مختلف معنوں میں لے لیا جاتا ہے۔ اللہ جسے گمراہ کر دے، فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، یعنی بڑی عجیب سی چیز ہے کہ اللہ جسے گمراہ کرے وہی گمراہ ہوگا، اللہ جسے ہدایت دے وہی ہدایت پائے گا۔ تو یہ معنی جو ہیں وہ اس طریقے سے نہیں ہیں کہ جس طریقے سے عام طور پر سمجھے جاتے ہیں، اور یہ بھی معصومین علیہ السلام بتائیں گے۔ یعنی اس طریقے سے اس ہدایت کے معنی مختلف ہیں۔ ایک تو ہدایت کا معنی ہے سیدھا راستہ دکھانا، یا سیدھے راستے تک یا منزل تک پہنچانا۔ اب وہ عام جو معنی ہے اس معنی سے ہٹ کر ہیں معنی، اور ان معنی میں ایک معنی جو ہے وہ ثواب کا ہے، ہدایت کا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ثواب عطا فرماتے ہیں، اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور ضلالت کے معنی ہلاکت کے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہلاک کرتے ہیں، یا ثواب نہیں عطا فرماتے، ہلاک کرتے ہیں۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہلاک کرتے ہیں جس کو چاہیں، یا ثواب نہیں عطا کرتے جس کو چاہیں، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہیں ثواب عطا کروائیں۔ یعنی مومنین کو ان کی ہدایت پر ثواب عطا فرماتے ہیں، اور ضالین کو ان کی ضلالت پر ہلاک فرماتے ہیں۔ یعنی ہدایت کا اصل معنی وہی ہے، ہدایت
سیدھے راستے کی طرف رہنمائی۔ لیکن یہی قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے ہدایت، لفظ ہدا، فَاهْدُوهُمْ إِلَى الصِّرَاطِ الْجَحِيمِ۔ ایک موقع پر ارشاد ہوا ہے کہ ان کو صراط جحیم، جہنم کے راستے کے اندر داخل کر دو، ان کو جہنم میں داخل کر دو، جہنم کے اندر جو ہے وہ ان کو لے جاؤ۔ اور اسی طریقے سے ہدایت کے معنی جو ثواب کے لیے آئے ہیں، بہت سی آیات کے اندر اگر میں عرض کروں گا تو آپ کو بہت زیادہ واضح ہو جائے گا کہ ہدایت کے معنی ثواب کے ہیں۔ یہدیہم ربہم بِایمانہم، اللہ ان کی ایمان کے بدلے میں ان کو ثواب عطا فرماتے ہیں، ان کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ ظالم لوگوں کو اللہ کوئی ثواب نہیں دیتے، کوئی اجر نہیں دیتے۔ اسی طریقے سے واللہ لا یہدی القوم الکافرین، کہ اللہ سبحانہ وتعالی کافرین کو بھی کوئی کسی قسم کا اجر اور ثواب نہیں عطا فرماتے۔ اسی طریقے سے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ سبحانہ وتعالی فاسقین کو، فاسق لوگوں کو کوئی ثواب نہیں عطا فرماتے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی کبھی بھی خائنین کو، کافرین کو، مشرکین کو کسی قسم کا اجر اور ثواب عطا نہیں فرماتے۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے رسول تمہارے اوپر ان کی ہدایت نہیں ہے۔ رسول معاذ اللہ جو آیا ہی ہدایت کے لیے تھا، جو ہادی و راہبر و رہنما ہے، اس کے لیے قرآن مجید یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم ہدایت نہیں کر سکتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کا اجر و ثواب اے رسول، اے میرے پیارے رسول، تمہارے اوپر نہیں ہے، ثواب آپ نے نہیں عطا فرنا، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ سبحانہ وتعالی ثواب اور اجر عطا فرمائیں گے جس کو چاہیں۔ اور ضلالت جو ہے وہ ہلاکت کے معنی میں، وَمَن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا مبینا بعیدا، کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے تو وہ ہلاک ہوا ہے۔ اسی طریقے سے وَمَن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، کہ کافرین اور ظالمین میں سے جن لوگوں کو اللہ ہلاک کر دیں تو ان کے لیے کوئی ہدایت نہیں، یعنی ان کو کوئی ثواب دینے والا نہیں ہے، ان کو کوئی ہاتھ نہیں، یعنی ان کے لیے کوئی ثواب دینے والا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو ثواب نہیں عطا فرمائیں گے، ان کو اجر نہیں عطا فرمائیں گے۔ والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے ہیں ان کے اعمال کو کوئی
بھی باطل نہیں کرے گا، ان کے بعد اعمال یقیناً باطل نہیں ہوں گے اور نہیں کرے گا کوئی بھی، یعنی وہ ان کو ثواب یقیناً ملے گا۔ تو یہ ہلاک کرنے کے معنی دلالت اور ہدایت جو ہے وہ ثواب کے معنی میں آئی ہے، اور جہاں پر نبی اکرم کے ساتھ کہ آپ جو ہے وہ ان کی ہدایت نہیں کر سکتے بلکہ اللہ ہدایت کریں گے، جیسا کہ یہ سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 272 ہے غالباً، کہ لیس علیک ہداہم، آپ کے اوپر ان کی ہدایت نہیں ہے، تو مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کا، کہ وہ ہدایت کے لیے آئے ہیں، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر ان کی ہدایت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ آپ نے بھیجا کس لیے؟ ہدایت کے لیے تو بھیجا ہے۔ آپ کے اوپر ان کا ثواب نہیں ہے، ثواب تو وہی دینے والا ہے، ثواب اس کے علاوہ کوئی نہیں دینے والا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیں کہ جو جس کو چاہیں اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک آیت ہے سورہ قصص کی، آیت نمبر 56، اس آیت کے اندر جب مسلمان پہنچے تو انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ بہت سے اپنے جو اندھیروں کے اندر پتھر پھینکنے والے ہوتے ہیں اس طرز کے انہوں نے پتھر پھینکے، اور اس آیت کو مصداق قرار دیا کہ رسول اکرم چاہتے تھے کہ حضرت ابو طالب جو اکثر روایات پیش کی ہیں تو اس آیت کی تفسیر میں پیش کی ہیں، چاہتے تھے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام ان کو وہ کلمہ پڑھوانا چاہتے تھے، لیکن وہ کلمہ ان نے آخری موقع پر نہیں پڑھا اور اس لیے وہ مسلمان نہیں رہے۔ اور آیت یہ ہے سورہ قصص کی 56، جس کا مصداق وہ حضرت ابو طالب کو قرار دیتے ہیں کہ رسول اکرم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا انک لا تہدی من احببت۔ میں نے عرض کیا ہے کہ اگر رسول کسی کو ہدایت نہیں کر سکتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو رسالت کا پورا کام ہے وہ کام کسی اس کے فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ جو ہدایت کسی کو کر سکتا ہے کسی کو نہیں کر سکتا ہے، سب کو وہ ہدایت کر سکتا ہے۔ وہ جو قبول کرنے والا ہے وہ قبول کرنے والا کو قبول کرتا ہے، کوئی قبول نہیں کرتا ہے۔ اب یہ کہنا کہ انک لا تہدی من احببت، کہ جس کو آپ چاہ رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں اے رسول اکرم آپ ہدایت نہیں کر سکتے، یہ ظلم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے اوپر کہ وہ ہدایت کسی کو نہیں کر سکتے۔ یہی معنی جو پچھلی آیتوں کے اندر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ناظرین اکرام، وہی معنی یہاں بھی مراد ہے کہ اے رسول آپ کسی کو ثواب نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہتے ہیں، کہ رسول ایک ثواب دینے کا ارادہ کرتے ہیں کہ اس نے مجھ پر بہت احسان فرمائے ہیں اس لیے میں ان کو بہت زیادہ ثواب دوں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ ان کو ثواب عطا فرمائیں گے، آپ ان کو ثواب نہیں دے سکتے، یا آپ ان کو ثواب، جن کی ثواب دینے والا وہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، رسول اکرم ہے ہی نہیں۔ جو رسول اکرم کے ارادے میں جتنا بھی ثواب تھا، انک لا تہدی من احببت، جس کو آپ چاہتے ہیں اس کو ثواب نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہیں جتنا چاہیں ثواب دے سکتے۔ لیکن مسلمانوں نے یہ موقع سمجھا اور اس موقع کے اوپر جو ہے وہ اپنی روایات بنا ڈالی ساری بھی آل محمد علیہ السلام کے راستے میں۔ تفسیر نور الثقلین کی جو دلوں کے منور کرنے والی روایت ہے اس کے اندر اسی آیت کی تفسیر کے اندر، اور اسی آیت کی تفسیر کے اندر وہ دلوں کو منور کرنے والی روایت یہ ہے
کہ امیر المومنین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غالباً روایت فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب حضرت ابو طالب کا نور ظاہر ہوگا تو اس وقت سارے کے سارے انبیاء اور اوصیاء اور اولیاء کے نور مدھم پڑ جائیں گے سوائے پنجتن پاک کے انوار کے، کہ انوار پنجتن پاک علیہم الصلاۃ والسلام سرور کائنات اور امیر المومنین اور جناب سیدہ اور جناب حسنین علیہم الصلاۃ والسلام کے یہ نور صرف روشن رہیں گے، اور جب حضرت ابو طالب قیامت کے دن آئیں گے اور تشریف لائیں گے تو ان کے نور کی وجہ سے، اس لیے کہ جو سید الاوصیاء کا باپ ہو، جو ائمہ کا جد ہو، جو سیدہ طاہرہ کا جو ہے وہ رشتے میں جو ہیں وہ ان کے باپ بھی لگتے ہوں اور ان کے چچا بھی ہوں، جو ہر لحاظ سے ایک طہارت و پاکیزگی کے محافظ ہوں اور سرور کائنات کی نبوت و رسالت کے محافظ ہوں، اپنے بھتیجے کی نہیں ان کی نبوت و رسالت کے محافظ ہوں، یقیناً ان کا درجہ ایسا ہونا چاہیے کہ ان کا نور قیامت کے دن اتنا منور ہونا چاہیے کہ سارے نور مدھم ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان انوار کو اور ان شخصیات کو اور اللہ کے ان جو بھی اللہ سبحانہ وتعالی کے عقائد کے ساتھ جو ہیں وہ معارف ہیں، ان معارف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔